سلسلے میں علماء کی 4 اقوال ہیں ترتیب کے سلسلے میں، اور چونکہ اور بھی علامتیں جو دوسری حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں علامات کبریٰ، اس کو ملا کر کے ہمارے علماء نے جو راجح تطبیق دی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اس تفصیل کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلا جو واقعہ پیش آنے والا ہے جو علامات کے سلسلے میں، جو بڑی علامتوں کے سلسلے میں، وہ زمین کے دھسنے کا، اس میں بھی 2 خسف، ایک مشرق کا زمین میں دھسنا اور ایک زمین کے دھسنے کا واقعہ مغرب میں، یہ تو پہلے پیش آئے گا، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، یا مہدی علیہ الرضوان کہہ لیجئے، ابھی میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا آپ کے ساتھ۔ مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد یہ تیسرا خسف ہوگا جو جزیرۃ العرب میں جو زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا، وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے بعد پیش آئے گا۔ اب کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 خسف پیش آ چکے ہیں، مشرق میں زمین کے دھسنے کا، زلزلے کا واقعہ، اور مغرب میں زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آیا، لیکن مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ مہدی، میں وہ اجمال آپ کو بتلا دیا کہ کیا کیا وہ علامتیں ہوں گی، اب تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھنی ہے کہ سب سے پہلی علامت کے طور پر جو چیز ظاہر ہونی ہے وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے، لیکن حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں پیش آئیں گی جو ان کے ظاہر ہونے کی علامتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں اور ہم مان لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی تھی کہ مہدی موعود کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے، بہت سارے مہدی جھوٹا دعویٰ کریں گے اپنے مہدی ہونے کا، بہت سے مہدی اپنے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور وہ سلسلہ شروع ہے۔ اسی لیے میں اس کی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ دھوکہ نہ کھا جائیں، اور بہت سے نوجوانوں کے سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں، اور بڑے معتمد گھرانے کے نوجوان وہ اس دھوکے میں پڑ کر کے اس زمانے میں کسی کو مہدی موعود مان لیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ مان لیتے ہیں۔ اصل میں جس کو نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ جانتا ہے کہ ہم اس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں کہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں تو تھوڑا، چونکہ مہدی کے سارے لوگ منتظر ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، مہدی کے منتظر یعنی ایک نجات دہندہ جو اس دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو یہ ظلم و ستم جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس سے نجات دلائے گا، اس کے منتظر صرف مسلمان ہی نہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور دیگر بھی بڑی قومیں، ہنود بھی، یعنی غیر مسلم جو ہمارے ہاں ہندو بدھزم کے لوگ یا ہندو مت کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ایک نجات دہندہ کے انتظار میں، نام وہ الگ الگ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلکی اوتار آنے والا ہے، جبکہ جو ان کی کتابوں میں کلکی اوتار کی پیشن گوئی تھی، خود ان کے معتمد جو علماء ہیں ان کے قول کے مطابق اس کا ظہور ہو چکا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عیسائی بھی منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں دنیا میں تشریف لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور وہ سمجھ رہے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی ہیں اور ہمارے نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک مسیح موعود کے منتظر یہودی بھی ہیں کہ ایک مسیح آئے گا وہ ہم کو نجات دلائے گا، اور وہ ان کا مسیح دجال ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہوں گے اور مسیح دجال بھی ہوگا، مسیح دجال شر کا بادشاہ ہوگا اور مسیح عیسیٰ خیر کے بادشاہ ہوں گے۔ اس دنیا کو ایک مرتبہ پھر 2 ایسے بادشاہ ملنے والے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔
پہلے ماضی میں 4 بادشاہ ایسے گزر چکے جو پوری دنیا پر جن کی حکومت رہی، آئندہ 2 بادشاہ اور آنے والے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت ہونی ہے، ایک دجال کی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ایک شر کا بادشاہ ہے اور ایک خیر کا بادشاہ، یہ فرق۔ اب وہ جانتے ہیں کہ یہ شر کا بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دیں اور اس کی وہ پوری تیاری کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جب اس کا تذکرہ آئے گا دجال کا تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طرح کی تیاریاں یہودی کر رہے ہیں دجال کے اس دنیا میں آنے کے لیے اور دجال کے ظاہر ہونے کے لیے۔ لیکن بہرحال میں کہہ رہا تھا ہم بھی منتظر ہیں کہ پہلا ایک مہدی موعود ہمارا آئے گا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہونا ہے، لیکن حضرت مہدی موعود کے آنے سے پہلے میں نے بتایا کہ بڑی علامتیں ان کی 30 علامتیں میں نے خود جمع کیا، میری کتاب چھپی ہوئی ہے مہدی علیہ الرضوان کی 30 علامتیں، پتلا سا کتابچہ ہے، حالانکہ ایڈیشن بھی اس کا ختم ہو گیا لیکن یہ کہ میں نے چھپوایا تھا اس کو لکھ کر کے، اسی لیے جب آپ کے علاقے میں شکیل بن حنیف کا بڑا زور تھا اور بڑے زور و شور کے ساتھ ہمارے منبرہ میں بھی اس کا چرچا چل رہا تھا اور کئی نوجوانوں کے سلسلے میں یہ خبر ملی تھی کہ وہ اس شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیا انہوں نے۔ ایک نوجوان خود مجھ سے کہہ رہا تھا اس وقت جب وہ دلی میں تھا، کہہ رہا تھا کہ ہجرت کر کے چلو مہدی موعود تشریف لے آئیں۔ میرے یہاں دار افتاح میں آیا نوجوان پڑھا لکھا اور مجھ سے کہہ رہا ہے چلو مفتی صاحب آپ یہاں رہنے کا کام نہیں ہے، اب تو اگر نجات چاہتے ہو تو مہدی موعود کے پاس چلنا پڑے گا۔ اس وقت وہ دلی میں تھا، وہاں سے جب مار کر کے بھگایا گیا شکیل بن حنیف کو تو وہ آ کر کے یہاں ڈیرا ڈالا اورنگ آباد میں، اور کئی نوجوان اس کے پھندے میں پھنسے اس کو مہدی مان کر کے۔ تو میں نے وہ کتابچہ جمع کیا تھا حضرت مہدی علیہ الرضوان کی 30 علامتیں۔ بھئی ایسا نہیں کہ مہدی ڈائریکٹ آ جائیں گے، اس کی علامتیں پہلے ظاہر ہوں گی اور ان سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، وہ حسنی اور حسینی ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، ان کا ظہور مدینہ سے ہوگا، وہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئیں گے، اور مکہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان علماء ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ ان کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ تمام جو مسلم ممالک ہیں 60-65 وہ سب ختم ہو جائیں گے، ساری اسلامی مملکتوں پر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا، کوئی بھی مسلمان ملک باقی نہیں رہے گا۔ اور سفیانی نام کا ایک اپنے کو مسلمان کہنے والا بادشاہ ظاہر ہوگا اور وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرے گا، اولاً تو وہ نیک ہوگا لیکن بعد میں اس کے دل سے ایمان نکال دیا جائے گا، وہ سیدوں کا دشمن ہوگا اور پوری دنیا سے چن کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتنا فساد اور اس طرح کا فتنہ کبھی اس دنیا میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس وقت سارے مسلمان ہر طرف سے جو بھی کامل الایمان ہوں گے ہجرت کر کے مدینہ اور مکہ میں جمع ہو جائیں اور باقی پوری دنیا کفرستان ہو چکی ہوگی۔ اس وقت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اور وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئیں، مدینہ کے ہوں گے، پیدا مدینہ میں ہوں گے، وہاں پلے بڑھے ہوں گے، وہاں انہوں نے تربیت حاصل کی ہوگی، لیکن انہیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ اب بھلا بتاؤ اگر ہم کو اتنی باتیں معلوم ہیں اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ میں شکیل ہوں اور مہدی ہوں اور ابن حنیف ہوں اور مہدی ہوں، ارے بھائی ان کا نام تو محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تم کیسے ہو گئے مہدی؟ اصل میں دیکھو مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا ایک معنی لغت میں ہوتا ہے، ڈکشنری میں ہوتا ہے، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو عرف میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے، میں مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ دھوکہ نہ کھائیں آپ کہتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ مرحوم ہو گیا، رحمت اللہ علیہ۔
مان لیجیے انس نام کا ایک آدمی مر گیا تو اب آپ کہیں گے انس رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر ایک آدمی زندہ ہے اس کو آپ کہہ دیں زید زندہ ہے، آپ کہیں زید رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا معنی؟ جس پر اللہ کی رحمت۔ تو کیا جو زندہ ہو اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے بھائی اللہ کی رحمت کی ضرورت تو اس کو زیادہ ہے جو زندہ ہے، جو مر گیا وہ تو قبر میں ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس کو ہے اللہ کی رحمت کی۔ ڈکشنری کے اعتبار سے رحمت اللہ علیہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مر گیا، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے، لیکن عرف میں ہمارے ایسا ہے کہ اگر کسی زندہ کو آپ رحمت اللہ علیہ کہہ دو تو جوتا لے کر کے مارے گا کہ ہم تم کو مردہ دکھتے ہیں، ہم کو تو کیا سمجھا ہم مرحوم ہو گئے؟ ابے ہم زندہ مسلم موجود ہے، تم ہم کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو؟ یہ عرف نے اس معنی کو خاص کر دیا۔ سمجھا؟ ڈکشنری کے اعتبار سے مہدی ہر کوئی ہو جاتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، جس کو ہدایت ملی ہو، لیکن حدیث شریف کے اندر جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ ایک خاص شخصیت ہے، اس خاص شخصیت کے لیے مہدی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور کچھ حدیثوں میں مہدی کا لفظ اس کے لغوی معنی میں استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں وہ اس کو ڈکشنری والا معنی لے کر کے کہتے بھائی ہم بھی تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم بھی تو ہدایت دینے والے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی نہیں ہوں گے سوائے عیسیٰ کے، لا مہدی الا عیسیٰ۔ اب ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی کا کامل مہدی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو لے کر کے یہ دھوکہ دینے والے شکیل بن حریف جیسے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مہدی تو عیسیٰ ہوں گے، تو میں مہدی تھا اور اب میں عیسیٰ بن گیا۔ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر صراحت ہے کہ حضرت مہدی زیادہ سے زیادہ 9 سال اس دنیا میں رہیں گے، اور شکیل بن حنیف کو دعویٰ کی ہوئے 15 سال ہو گئے۔ تو اب کیا کرے؟ اب اس سے بچنے کے لیے 9 سال کے بعد یہ پیترا بدلا گیا کہ ہم مہدی سے عیسیٰ ہو گئے، مہدی سے عیسیٰ ہو گئے۔ یہ دھوکہ یہی نہیں کر رہا ہے، اس سے پہلے غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے بھی یہی پیترا چلا تھا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے دعوی تو خیر بڑے مشہور ہیں، اس نے 101 دعوے کیے۔ 1601 میں اس نے پہلا دعویٰ کیا تھا، اور اس دعوے کے بعد پھر اس کے دعوی چلتے رہے، آخرکار اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک زمانے میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے۔ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے لوگوں کے دعوے کا، ایک تو اس سے بچنا ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ مہدی کون ہونے والے، ان کی پوری شخصیت کا تعارف موجود ہے حدیث شریف کے اندر، وہ ساری علامتیں موجود ہیں جو ان سے پہلے پیش آنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رنگ، ان کا چہرہ، ان کی ناک، ان کا نقشہ سب بتلا دیا کہ اس کس شکل کا ہوگا، ناک پتلی اور لمبی ہوگی، چہرہ خوبصورت اور بھرا ہوا ہوگا، وہ ایک گٹھیلے شخص ہوں گے اور معتدل قامت کے ہوں گے۔ یہ پوری باتیں حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی۔ چاہے جو کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں جو ہے مہدی ہوں، ارے بھائی مہدی مدینہ میں پیدا ہو گیا، تو پیدا ہو گیا صوبہ بہار میں اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی علیہ السلام کو تو لوگ پہچانیں گے جب پوری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہوگی، اور شرک اور کفر کا ظلم انسانیت پر اس قدر ہوگا کہ پوری انسانیت بلبلا اٹھے گی۔ تو شام کے اندر 40 ابدال ہوا کرتے ہیں، شام کے ابدال، اور ایشیا اور عراق اور دوسرے ممالک کے اہل اللہ کعبہ میں جمع ہوں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مہدی کی ہمیں پہچان عطا فرما دے۔ اس وقت وہ لوگ حضرت مہدی کو طواف کرتے ہوئے پکڑیں گے، وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، وہ تو اسی لیے بھاگیں گے، مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئیں گے کہ کہیں لوگ مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیں اور میری قیادت میں لوگ کہیں جہاد کرنے کے لیے نہ کہیں، اس لیے وہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آ جائیں گے، لیکن طواف کرتے ہوئے لوگ ان کو پکڑ لیں گے، اللہ والے ان کو پہچان لیں گے، شام کے ابدال ان کو گھیر لیں گے، نہیں آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ ہوں گے حضرت مہدی علیہ الرضوان۔ ہم اصل میں جو بچ رہے ہیں امام مہدی کہنے سے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، کچھ خاص جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ مہدی
امام ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں. یہ شیعہ لوگوں کے امام ہیں، امام مہدی، اور خاص طور سے شیعوں میں اثنا عشریوں کے 12 امام، ان 12 امام میں سے 12ویں امام مہدی ہیں. اور ان کے ہاں جو امام کا تصور ہے وہ بڑا گمبھیر ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام نبی سے افضل ہوتا ہے، اور امامت کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر نبیوں سے زیادہ تقدس ہوتا ہے. اس لیے ہم امام کہنے سے بچتے ہیں کہ جب امام ہوتا ہے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے میں نے اس پر بھی ایک رسالہ لکھا کہ شیعوں اور سنیوں کے امام مہدی میں فرق. وہ میرا تقریباً 30-32 صفحے کا رسالہ ہے، ابھی چھپا نہیں ہے، انشاءاللہ چھپ جائے گا. شیعوں اور سنیوں کے امام مہدی میں کیا فرق، اور دوسرے مہدیوں میں تو ہم کو فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہ کہاں سے دعویٰ کر دی. لیکن شیعوں اور سنیوں، اب وہ امام ہمارے ہاں بھی امام بولا جاتا ہے عام طور امام مہدی. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کہنے سے بچنا چاہیے. اب مہدی علیہ الرضوان کہہ لو یا حضرت مہدی کہہ لو، کیونکہ امام جب کہتے ہو تو تصور اس کی طرف جاتا ہے کہ وہ امام، حالانکہ وہ امام مہدی ان کے پیدا ہو چکے. ہمارے امام حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، یا پیدا بھی ہوئے تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ان کے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غار سرہ مرہ میں چھپے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو امام کا یا جو امام کا معنی خلیفۃ المسلمین، جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کو چھپنا جائز نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کو انصاف دلائے، لوگوں کے مسائل حل کرے. اور وہاں امام صاحب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے غار سرہ مرہ میں. جب 313 مخلص ہو جائیں گے تب نکلیں گے. اب پتہ نہیں کب 313 مخلص ہوں گے. پورا انقلاب آ گیا ایران میں اور 313 نہیں ہوئے ابھی. اب کب ہو گئے 313؟ تو خیر اب وہ 313 کے انتظار میں چھپے ہوئے ہیں. اور کمال تو یہ ہے کہ جو اصلی قرآن مجید ہے وہ بھی لے کر کے چھپے ہوئے، جو اصلی قرآن مجید ہے وہ بھی لے کر کے چھپے ہوئے ہیں. امت کے پاس تو قرآن بھی اصلی نہیں ہے، تو وہ تو گمراہی کے غار میں پڑی ہوئی. کیا بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین کو یہ جائز ہے کہ وہ پوری امت کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھے اور اپنا چھپا رہے؟ اس لیے امام مہدی نہیں بلکہ مہدی علیہ الرضوان وہ انشاءاللہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور پھر دنیا کے اندر امن و امان اور خوشحالی کا دور ہوگا. وہ 7 سال یا 9 سال اس دنیا میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کو محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.